بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اور اصول فقہ سے متعلق ایک اور چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، تعارف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، دادا کا نام ذوطا۔ یہ عربی النسل نہیں تھے، فارسی النسل، فارس کے رہنے والے تھے۔ یہ غلام نہیں تھے۔ اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا دادا کو، تو وہ ثابت کا بچپن تھا۔ ثابت کو لے کر آئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے ثابت کے ایمان لانے کے بعد حضرت ثابت کو لے کر آئے، تو ثابت کے لیے اور ثابت کی نسل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برکت کی دعا کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی دعا کا ظہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من فارس او قال من بناء فارس حتى يتناوله، کہ اگر دین ثریا پر ہو تب بھی اسے فارس کا ایک شخص حاصل کر کے ہی رہتا ہے، یا فارس کے کچھ لوگ لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین اگر ثریا پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص لے کر آئے گا۔ تو جلال الدین سیوطی شافعی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مزاح امام اعظم کو قرار دیا کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی دی اس کا مزاح یہی ہے، اور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ واقعی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ اس روایت کے اس پیشین گوئی کے مصداق ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز! گویا کہ اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں اللہ کے نبی کی زبانی امام اعظم کے وجود اور پیدا ہونے اور ان کے کمالات کی پیشین گوئی دی جا رہی ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائے، 70 سال عمر پائی۔ آپ نے صحابہ سے روایت تو نہیں کی، لیکن صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ تابعی ہونے کے لیے صحابہ کو دیکھنا کافی ہے، روایت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 96 ہجری میں خود امام اعظم فرماتے ہیں، جب میری عمر 16 سال کی تھی میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک بزرگ کے پاس جمع ہیں۔ والد نے بتایا کہ وہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ارشادات سنا رہے ہیں، جاؤ آپ بھی جا کر سنو۔ تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، سمعت رسول اللہ یقول من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ، اس طرح سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے 4 صحابہ کا زمانہ پایا۔ حضرت انس بن مالک کا، خود اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو جب وہ کوفہ آئے، قبیلہ نخا میں قیام فرمایا تو سرخ خضاب استعمال کرتے تھے، میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت ابو طفیل عامر بن باطلہ، ان صحابہ کرام سے امام اعظم نے ملاقات کی، تو بڑی فضیلت ہو گئی۔ تابعی ہیں۔ امام صاحب کا خاندان تیم اللہ، بنی تیم اللہ بن ثعلبہ سے ولا اور دوستانہ تعلق کر کے تیمی کی نسبت سے مشہور ہوا۔ ریشمی کپڑے کے تاجر تھے۔ ابتدا میں علم کلام حاصل کیا اور اس میں بڑی شہرت پائی، پھر فقہ و حدیث کی طرف رخ کیا۔ بڑے بڑے آپ کے اساتذہ ہیں، امام جعفر صادق، زید بن علی، عبداللہ حسن وغیرہ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ حضرت حماد کی صحبت میں مسلسل تقریباً 10 سال رہے۔ کبھی حماد ان کی جگہ امام صاحب کو بٹھا کر چلے جاتے۔ امام صاحب کے شیوخ کا تذکرہ نکالا جائے تو 4000 تقریباً نام نکلیں گے، 4000۔ اپنی جوانی میں خوارج، قدریہ، روافض وغیرہ سے بحث و مباحثہ بصرہ میں 20 سے زائد مرتبہ اسی بحث و مباحثے کے خاطر بصرہ آنا پڑا۔ 22 سال کی عمر تک اسی کے اندر۔ پھر ایک عورت نے سنت طلاق کا مسئلہ پوچھا تو حضرت حماد کی طرف رخ کیا، شرم بھی آئی
پھر حماد کی صحبت میں مسلسل رہے اور عالمیہ اور پھر فقہ کے طرز کو سیکھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے علم کلام پر زیادہ عبور تھا، علم کلام پر بہت زیادہ مناظرے ہوئے۔ 22 سال کی عمر کے بعد جب ایک عورت کے مسئلہ پوچھنے پر فقاہت کی طرف، بصیرت کی طرف، فقہ کی طرف رجحان بڑھا، سیکھنا شروع کیے 22 سال کی عمر کے بعد۔ اس کے بعد ایسے بنے کہ امام صاحب کے سلسلے میں بڑے بڑے ائمہ کے جو اقوال ہیں میں آپ کو سناؤں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کسی مسئلے میں ہم آپس میں اختلاف کرتے اور وہ حل نہ ہوتا، امام صاحب کے پاس آتے تو وہ اس کا جواب ایسا فی الفور دیتے گویا کہ آستین میں تھا، نکال کر فوراً سے دے دیا، جبکہ ہمارے پاس حل نہیں ہو رہا تھا۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ جب کلام کرتے تو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی فرشتہ ان کو تلقین کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم کا لقب سب سے پہلے دیا ہے، یہ تو امام اعظم ہے، یہ لقب ان حضرات نے دیا ہے۔ امام ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم کے لقب سے ان کو پکارا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رائے مت کہو بلکہ تفسیر اور حدیث کہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب بات نقل کریں تو آپ یہ مت کہو کہ امام صاحب کی رائے یہ ہے، بلکہ یہ کہو کہ تفسیر اور حدیث ہیں، کیونکہ ان کی رائے نہیں ہوتی ہے، تفسیر و حدیث ہی ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی نے فرمایا رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما، اللہ رحم فرمائے وہ تو امام تھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ سنی ہے، جو آپ سے محبت نہ رکھے تو وہ بدعتی ہے۔ امام مالک نے جو انہی کے ہم عصر ہیں، انہی کے ہم پلہ ہیں، انہی کے زمانے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ نعمان ہیں، اگر وہ اس ستون کے بارے میں کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو واقعی یہ سونے کا وہ ثابت کر دیکھے، کر کے دکھائے وہ سونے کا نکلے گا۔ یعنی گویا کہ تشبیہ تھی، یہ بتانا تھا ان کی باتیں واقعی طور پر اس قدر مضبوط ہوتی تھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں لوگ تو فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں، میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو فقہ جاننے والا نہیں دیکھا، جو شخص فقہ جاننا چاہتا ہو تو وہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کی شاگردگی اختیار کرے۔ اور امام شافعی نے خود ایک جگہ فرمایا کہ جب کبھی بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یا جب کبھی میں امام اعظم کی مزار پر جا کر میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور میری دعا قبول نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا، جو بھی دعا میں نے مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ اصحاب ورع، اصحاب زہد میں سے ہیں، یعنی نیک متقی لوگوں میں سے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے، یعنی آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، ان کا جو مقام ہے ان میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ جو شخص علم مغازی حاصل کرنا چاہے وہ مدینہ جائے، جو شخص حج کے مناسک حاصل کرنا چاہے تو وہ مکہ کی طرف رخ کرے، اور جو شخص فقہ کا ارادہ کرے وہ کوفہ جائے اور ابو حنیفہ کے تلامذہ کی صحبت اختیار کرے۔ سفیان بن عیینہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محدث مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فقیہ ہونے کے لیے محدث کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فقہا کا مقام محدثین سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، من وجہ وہ بھی ان کا مقام ہے، من وجہ ان کا یہ مقام ہے۔ امام صاحب کی تعریف بڑے بڑے محدثین فقہا ائمہ نے عبداللہ بن مبارک، شعبہ بن حجاج اور سفیان بن عیینہ، بہت سارے اکابر علماء کے یہاں نام موجود ہیں، انہوں نے کی، بہت سارے علماء ہیں، امام ذہبی نے، حافظ ابن کثیر نے، قاضی شریف نخعی نے۔ غلط فہمیوں اور تہمتوں کی بنا پر بعض فقہا محدثین امام صاحب سے بغض رکھتے تھے، پھر بعد میں رجوع کیا، تعریف کی، مثلا امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام محمد باقر، یہ حضرات پہلے غلط فہمیوں کی بنا پر بدگمان تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا۔ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اس فقیر پر اللہ نے یہ حقیقت منکشف کی ہے کہ علم کلام کے تمام اختلافی مسائل میں حق مسلک احناف یعنی ماتریدیہ کی طرف ہے، اور فقہ کے اکثر مختلفی مسائل میں حق بجانب احناف ہے، اور بہت کم مسائل میں تردد ہے۔ بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، 800 تقریباً شاگردوں کے نام شمار کیے گئے ہیں، اور جن کے نام شمار نہیں کیے گئے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام اعمش
نے فرمایا کہ واقعی ابو حنیفہ حدیث کے موقع اور محل کو خوب پہچانتے ہیں، میں اس میں بڑا شعور وہ رکھتے تھے۔ اور ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا جو حدیث کی تشریح اور اس کے فقہی اسرار اور حکم کو ابو حنیفہ سے زیادہ جاننے والا ہو۔ حسن بن صالح کا بیان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے ناسخ و منسوخ کی جانچ پڑتال میں بہت شدت سے کام لیتے تھے۔ عہدۂ قضا کو قبول نہ کرنے کی بنا پر 110 کوڑے لگائے گئے۔ آپ کے سامنے کہا گیا کہ آپ عہدۂ قضا کو قبول کریں، آپ جج بن جائیے، آپ جسٹس بن جائیے، آپ نے انکار کیا بہت ساری مصلحتوں کی بنا پر، حتیٰ کہ 110 کوڑے لگائے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا اور جیل ہی کے اندر زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر آپ کا جنازہ، آپ یعنی میت کو 5 سرکاری ملازمین باہر لائے، غسل دیا گیا اور جنازے میں 50,000 خلق اللہ شریک رہی، 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے۔ مشرقی بغداد کے مقبرہ خیزران میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے اخلاق بھی بہت عمدہ تھے، بہت نفیس تھے، عمدہ عطر اور عمدہ کپڑا استعمال کرتے تھے، سالانہ 4,000 درہم اپنے پاس رکھ کر باقی نکال دیتے تھے۔ حضرت علی کا قول ذکر کرتے اور فرماتے کہ مجھے مالداروں کے پاس ہاتھ پھیلانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو بھی نہ رکھتا۔ حاسدین اور بدتمیزی کرنے والوں کو دعائیں دیتے، صبر و تحمل زیادہ تھا آپ کے پاس۔ نہایت وجیح شکل، خوبصورت، درمیانی قد، درمیانی رنگ، گندمی، بہترین کپڑے، عطریات استعمال فرماتے۔ خوشبو کی وجہ سے ان کی آمد سے پہلے ہی ان کا پتہ چل جاتا کہ یہاں سے وہ گزرے ہیں۔ گفتگو نہایت شیریں، آواز نہایت سریلی تھی، جوتے نہایت نفیس پہنتے تھے۔ جامع مسجد کے حلقہ درس میں لمبی سیاہ ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک لڑکا، ان کا نام حماد تھا، وہ اپنے استاد کے نام پر نام رکھے، وہ بھی تقریباً انہی کے سیرت اور اخلاق پر تھے۔ تعجب ہوتا ہے کہ انسان کس قدر اپنے اسلاف کے حالات سوانح سے دور ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محدث، بخاری، اساتذہ، ان کے اقوال جن کے بارے میں شاہد ہیں، ان کے بارے میں کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ امام اعظم قیاس آرائی قرآن و حدیث کے مقابل میں کہتے ہیں؟ یہ دراصل ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بس آخر میں یہ بات کہوں میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے کسی پر تنقید، کسی پر ضد نہیں ہے کہ جیسے یہودیوں نے عصبیت کی بنا پر کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم اس نبی پر ایمان لاتے، تو کیا ہم ویسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق کو جاننے کے باوجود بھی بطر الحق بغض و عناد کرنا؟ آپ پوری سیرت پڑھیں، پوری تاریخ پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، ان کے ہم عصر کیا کہتے ہیں، اور قرآن و ان کے مسائل کے سلسلے میں استنباط لکھا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے قرآن سے حکم لیتا ہوں، قرآن میں نہ ملے تو میں سنت سے لیتا ہوں، کتاب و سنت میں کسی بات کا حکم نہ پایا تو میں صحابہ کے اقوال سے مسئلے کو لیتا ہوں، لیکن ان کے قول سے کسی اور کے قول کی طرف نہیں جاتا۔ ان کے اندر بھی بات نہ ملے تو میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جو منصوص مصادر بتلائے گئے، آپ کے ارد گرد تلامذہ کا مجمع ہوتا تھا، آپ جزیات پیش کرتے، جواب حاصل کرتے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ 40 کا حلقہ بہت مشہور ہے، نام بھی اس کے لکھے ہوئے ہیں، پورے 40 نام یہاں، اور پھر سب کی رائے اگر متفق ہو جاتی تو اس کو لکھ لیتے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے احناف کا، اور اگر کسی کا اس میں اختلاف ہوتا تو ان کے اس شاگرد کے نام کے ساتھ لکھتے کہ فلانے صاحب کا فلانی وجوہ کی بنا پر اس میں اختلاف ہے۔ کس قدر شفافیت ہے، ٹھوستے نہیں تھے اپنے مسئلے کو، میں استاد ہوں، میرا مسئلہ ہے۔ مسائل کے لکھنے کی خدمت اسد بن عمر، یحییٰ بن زکریہ اور امام ابو یوسف کی سپرد تھی۔ کبھی کبھی بحث مہینہ چلتی، ایک مسئلے میں اتفاق ہو جائے تو لکھ لیتے، اور آپ کے اقوال جو لکھے جاتے تو یہ تقریباً یہ مجموعہ 13,000 دفعات پر مشتمل تھا، جس میں 38,000 مسائل عبادات سے متعلق، باقی 45,000 کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔ اس مجموعے کا نام فقہ ابو حنیفہ سے مشہور ہوا۔ فقہ حنفی شروع ہی سے مقبول عام رہی ہے،
اس وقت اگر فقہ حنفی کا جائزہ لیں تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، روس، چین، آزاد ایشیا کی جمہوریتیں، ایران کا سنی علاقہ، افغانستان میں قریب 99% حنفی المسلک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ عراق، مصر، شام، فلسطین اور دنیا کے اکثر ملکوں میں احناف موجود ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ تقریباً 80% اہل سنت حنفی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان خاندان حاکم رہے ہیں، ہندوستان میں خاندان غلامان ہو یا خاندان غوری ہو، خاندان خلجی ہو یا خاندان سادات، خاندان تغلق یا خاندان مغلیہ، سب کے سب حنفی تھے، سب کے سب حنفی تھے۔ اس ملک میں اسلام، قرآن اور سنت لانے کا صحرا صرف اور صرف احناف کے سر ہے۔ فتنہ اکبری اور فتنہ انگریز کا مقابلہ بھی احناف ہی نے کیا۔ اہل سنت کا یہ پہلا فقہی مسلک ہے جو امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ یہ تمام فقہی مسالک پر مقدم اس کی نشو و نما کوفہ میں ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کے ممالک کے اندر پھیلتی چلی گئی ہے۔ اور جتنے 40 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا حلقہ رہا ہے، اور تقریباً سارے ہی شاگردوں کا نام صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو مکمل سمجھنے، پڑھنے اور ان کی فقاہت کو اپنے اندر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔